بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے کے خاص اوقات۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کی نہ کوئی تعداد مقرر ہے اور نہ ہی وقت، بلکہ جب چاہیں پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، دن کے وقت پڑھیں یا رات کے وقت پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، دعا سے پہلے پڑھیں یا بعد میں دعا کے پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اپنے کام کاج کرتے ہوئے پڑھیں، گویا جیسے چاہیں پڑھیں، ہر گھڑی پڑھیں، ہر آن پڑھیں۔ لیکن بعض خاص مقامات اور اوقات ایسے ہیں جس میں درود پاک پڑھنا بہت افضل ہو جاتا ہے، اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا جن اوقات میں درود پاک پڑھنا چاہیے وہ حسب معمول ہیں۔ درج ذیل درود پاک پڑھنے کے کچھ اوقات، کچھ مقررہ وقت بتائے جا رہے ہیں، انہیں سنیے اور ان وقتوں پر خاص کر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، نماز کے آخری قطعہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ نمبر 3، جمعے کے بعد اور دوسرے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، نماز عیدین کے خطبوں میں بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، نماز استسقاء کے خطبے میں بھی درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے۔ نمبر 6، پانچوں وقتوں کی نمازوں کے بعد دعا سے قبل بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 7، نماز کسوف اور نماز خسوف کے خطبوں میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، مساجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہت بہتر ہے، یعنی مسجد میں درود پاک کا خاص اہتمام کیجیے۔ نمبر 9، وضو کے وقت اور وضو کے بعد، تیمم کرنے سے پہلے اور تیمم کرنے کے بعد، غسل جنابت کے بعد بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 10، دعا کے آغاز اور اختتام پر درود پاک پڑھنا قبولیت دعا کے لیے بے انتہا مجرب اور اکثیر ہے۔ نمبر 11، دوران حج بیت اللہ میں درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ نمبر 12، کوہ صفا، کوہ مروہ اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ نمبر 13، قیام منی، عرفات اور مزدلفہ میں بھی درود شریف کا ورد بہت ہی اچھا ہے۔ نمبر 14، طواف وداع کے بعد خانہ کعبہ سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 15، مدینہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 16، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی درود شریف پڑھنا نہایت ہی باعث مشرف و افضل ہے۔ نمبر 17، ریاض الجنہ اور اصحاب صفہ کے جو چبوترا ہے وہاں پر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، وہاں پر بھی درود پاک کا ورد کرنا بہت افضل ہے۔ نمبر 18، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک آثار دیکھتے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 19، مقام بدر اور مقام احد وغیرہ کو دیکھتے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 20، جمعرات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد بھی درود پاک پڑھنا بہت ہی بہترین ہے۔ نمبر 21، جمعے کے دن قبل از جمعہ یا بعد از جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہفتے کے روز یعنی ہفتے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ اتوار کے بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ نمبر 25، پیر کے روز صبح کے وقت درود پاک کا ورد بے پناہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی روز ہوئی۔ نمبر 26، رمضان المبارک میں ہر روز درود پاک پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ نمبر 27، شب برات میں آدھی رات کے بعد استغفار کے بعد درود شریف پڑھنا بہت ہی بابرکت ہے۔ نمبر 28، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے، سنتے اور لکھتے وقت درود پاک پڑھنا لازم و ملزوم ہے۔ نمبر 29، کسی محفل یا اجتماع میں آغاز گفتگو سے پہلے درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے۔ نمبر 30، کسی مجلس سے اٹھتے وقت درود شریف پڑھنا باعث عزت ہے۔ نمبر 31، رات کو سوتے وقت درود شریف کا ورد باعث حفاظت ہے۔ نمبر 32، سو کر اٹھتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث درازی عمر ہے۔ نمبر 33، نیند نہ آنے کی صورت میں درود شریف کا پڑھنا باعث سکون قلبی ہے۔ نمبر 34، مجلس ذکر کے آغاز و اختتام پر درود شریف کا پڑھنا مجلس کے شرف قبولیت کی دلیل ہے۔ نمبر 35، ختم قرآن کے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث سعادت ہے۔ نمبر 36، وعظ، درس اور تعلیم کے وقت درود پاک کا پڑھنا اضافہ علم کی دلیل ہے۔
نمبر 37، گناہ کے بعد توبہ کے وقت درود شریف کا پڑھنا قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ نمبر 38، گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا گھر میں باعث خیر و برکت ہوگا۔ نمبر 39، کسی چیز کے بھول جانے پر درود پاک کا پڑھنا یاد آنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 40، نکاح کے موقع پر درود شریف کا پڑھنا خیر و برکت اور سلامتی کا سبب ہوگا۔ نمبر 41، حالت غربت میں درود پاک کا پڑھنا غنی ہونے کا سبب بنے گا۔ نمبر 42، مصیبت اور سختی کے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ نمبر 43، معانقہ مصافحہ کے وقت درود پاک کا پڑھنا محبت کی دلیل ہے۔ نمبر 44، قبرستان میں داخل ہوتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث مغفرت ہوگا۔ نمبر 45، ہر نیک کام کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا انجام بخیر ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 46، حالت سفر میں درود پاک کا ورد باعث حفاظت اور خیریت ہے۔ نمبر 47، میت کو قبر میں اتارتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث راحت ہوگا۔ نمبر 48، طالب شفا کے لیے حالت مرض میں درود پاک کا پڑھنا باعث شفا ہوگا۔ نمبر 49، صاف پانی کو بہتا دیکھ کر درود پاک کا پڑھنا باعث شکر ہے۔ نمبر 50، خوشبو سونگھتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ نمبر 51، کاروبار یا تجارت کے آغاز کرتے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث اضافہ رزق ہوگا۔ نمبر 52، وصیت لکھتے وقت درود شریف کا پڑھنا انجام بخیر ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 53، کسی دعوت میں شامل ہوتے وقت درود شریف کا پڑھنا باعث برکت ہوگا۔ نمبر 54، کسی چیز کے اچھا لکھنے کے وقت درود پاک کا پڑھنا بہت بہتر ہے۔ نمبر 55، تہمت سے بری و ذمہ ہونے کے لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 56، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت درود پاک کا پڑھنا باعث محبت ہوگا۔ نمبر 57، علم کی اشاعت کے وقت بھی درود پاک سے شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 58، قرآن پاک کے حفظ کرنے کی دعا میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 59، شب قدر میں درود پاک کا کثرت سے پڑھنا باعث نجات ہے۔ نمبر 60، جمعۃ الوداع کے دن بعد نماز جمعہ درود شریف کا پڑھنا باعث سعادت ہوگا۔ اذان کے بعد مصائب کے وقت دعا کرتے وقت اول آخر درود شریف پڑھنا نہایت ہی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت دے۔ خاص کر ان اوقات میں درود شریف کا پڑھنا باعث برکت، اجر و ثواب اور خیر و برکت کا حامل ہے۔ درود پاک کا ان اوقات میں پڑھنا باعث برکت، باعث اجر و ثواب، باعث رحمت ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جب بھی یہ اوقات میسر آئیں، ان اوقات میں کثرت سے درود و سلام پڑھیے، ان اوقات کو ضائع نہ کیجیے۔ اور ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کے معمولات کے ساتھ ہر وقت درود پاک کو ورد اللہ عز و جل کثرت کے ساتھ محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم آمین۔